بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے صحبت اہل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو اس صحبت سے بندے کو آخری وقت میں انشاءاللہ کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ آگے چل کے ہم انشاءاللہ حدیث پاک بھی اس تعلق سے ذکر کریں گے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ جو انسان نیک لوگوں کی، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شعر پڑھا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شعر وہ یہ ہے، یک زمانے صحبت با اولیاء، بہترست صد سالہ طاعت بیریا۔ یعنی اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ شاعر لوگ اکثر باتوں میں افراد و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ شاعرانہ مزاج ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی وہ زمین کی بات کرتے ہیں تو کبھی آسمان کی بات کرتے ہیں، کبھی خشکی کی بات کرتے ہیں تو کبھی تری کی بات کرتے ہیں، کسی کو وہ پیڑ کی چوٹی پر بٹھا دیتے ہیں تو کسی کو زمین پر دے مارتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی کچھ ایسا ہی سوال پیدا ہوا کہ شاید مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جذبات کی رو میں بہہ کر کے یہ شعر کہا ہے، اور اس میں جو نکتہ ہے جس پر اشکال پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ اگر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ دیتے کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں تو کہا گیا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے کسی کی، اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آ کر کے مسئلہ پھنس گیا، ذہن الجھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور یہ پورا ماجرا اور واقعہ میں نے ذکر کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو پڑھا، یک زمانے صحبت با اولیاء، بہترست لکھ سالہ طاعت بیریا۔ یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تو پڑھا تھا بہترست 100 سالہ طاعت بیریا، اور حضرت نے پڑھا بہترست لکھ سالہ طاعت بیریا۔ تو میں کہنے لگا کہ حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے، آپ نے تو اس میں بہت اضافہ کر دیا، لاکھ کا ذکر کر دیا، وہاں تو 100 سال کا ذکر تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات سمجھائی کہ بھئی بات سمجھو، بات یہ ہے اگر بندہ 1 سال تک بے ریا عبادت کرے تو اس کو اپنے اچھے خاتمے کا یقین ہو سکتا ہے؟ گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ شیطان کی مثال دیکھو، کتنی اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن انجام کیا ہے؟ برا ہوا۔ قرآن مجید میں بلم باورا کا ذکر ہے، 300 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی لیکن انجام اس کا برا ہوا۔ کتے کے ساتھ اللہ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے، مثلہ کمثل الکلب۔ تو اتنی عبادتوں کے باوجود انجام کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت مطلب کیا ہوا؟ فرمایا مطلب یہ ہوا کہ 1,00,000 سال کی عبادت کے بعد بھی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ اور فرمایا حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس اگر تم بیٹھو گے، الجلساؤہم
لا یشقى جلیسہم، ابن حبان کی روایت ہے، یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139 ہے۔ الجلساء هم لا یشقى جلیسہم، یہ وہ بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ یعنی بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا ہو، جس کا انجام اچھا ہو وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو گویا زبان نبوت سے خوشخبری مل رہی ہے کہ ایک لمحے میں وہ نعمت مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہونے کا یہ ذریعہ ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 شخص اللہ کی رضا کے لیے دین کی نسبت سے ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم متحابون فی اللہ، وہ اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو آج میں نے اس شعر کا خلاصہ یک زمان صحبت با اولیاء بہتر است 100 سالہ طاعت بے ریا کا آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کہ بعض لوگ اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک زمانے تک کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان 100 سالہ عبادت سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اس حدیث کے ذریعے سے دے دیا گیا کہ انسان کتنی ہی عبادت کر لے، لیکن کوئی گارنٹی قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ وہ انسان بدبخت نہیں ہوگا، انجام اس کا اچھا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بندہ ناکارہ کو آپ اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔